اس اجلاس کی دوسری تقریر مکرم و محترم مولانا ہادی علی چودھری صاحب پروفیسر جامعہ احمدیہ کینیڈا کی ہے، اور ان کی تقریر کا عنوان ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا برکت نظام خلافت۔ میں چودھری صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون۔ سورۃ النور آیت نمبر 56۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ نے تم میں سے ایمان لانے والوں اور مناسب حال عمل کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے کہ وہ ان کو زمین میں خلیفہ بنا دے گا، جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنا دیا تھا، اور جو دین اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے وہ ان کے لیے اسے مضبوطی سے قائم کر دے گا، اور ان کے خوف کی حالت کے بعد وہ ان کے لیے امن کی حالت تبدیل کر دے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے اور کسی چیز کو میرا شریک نہیں بنائیں گے، اور جو لوگ اس کے بعد بھی انکار کریں گے وہ نافرمانوں میں سے قرار دیے جائیں گے۔ معزز سامعین، میری تقریر کا موضوع ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے خلافت کے بابرکت نظام کا احیاء نو۔ نبوت کی جانشینی میں قائم ہونے والی خلافت کے لیے اسلام میں خلافت راشدہ، خلافت علی منہاج نبوہ اور خلافت حقہ کی اصطلاحات رائج ہیں۔ جب یہ اصطلاحات استعمال کی جاتی ہیں تو ان سے مراد خالصتاً وہی خلافت ہوتی ہے جو نبوت کی جانشینی میں اس کے انوار، کمالات اور برکات کی مظہر ہوتی ہے۔ وہ نبوت کی ذمہ داریوں اور اس کے فرائض اور کاموں کو آگے چلانے والی ہوتی ہے۔ خلیفہ کے معنی بیان کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، خلیفہ جانشین کو کہتے ہیں، اور رسول کا جانشین حقیقی معنوں کے لحاظ سے وہی ہو سکتا ہے جو ذلی طور پر رسول کے کمالات اپنے اندر رکھتا ہو۔ خلیفہ در حقیقت رسول کا ذل ہوتا ہے۔ یہ خلافت کے وہ ایمان افروز معنی ہیں جو خلافت کی زندگی میں عملی طور پر ہمیں نظر آتے ہیں کہ خلافت انوار و برکات نبوت کو مومنین کے دلوں پر نازل کرتی ہے، اس کا انتشار کرتی ہے۔ خلافت حقہ وہ خلافت ہے، وہ منصب ہے جو ذلی طور پر نبوت کے کمالات اپنے اندر رکھتی ہے۔ اس خلافت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
کئی پہلوؤں سے روشنی ڈالی ہے۔ ایک جامع بیان آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ آپ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں نبوت اس وقت تک قائم رہے گی جب تک خدا تعالیٰ چاہے گا، پھر خدا تعالیٰ نبوت کو اٹھا لے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کی بات کی ہے کہ جب خدا چاہے گا اس نبوت کو اٹھا لے گا۔ اس نبوت کے بعد فرمایا پھر اس کے بعد نبوت کے طریق پر، نبوت کے منہاج پر خلافت ہوگی، اور وہ اس وقت تک باقی رہے گی جب تک خدا تعالیٰ چاہے گا۔ ثم تکون خلافت علی منہاج نبوہ ما شاء اللہ ان تکون، جب تک خدا چاہے گا اس وقت تک قائم رہے گی۔ ثم یرفعہ، پھر اللہ اسے اٹھا لے گا۔ اس کے بعد پھر بادشاہت کے دوروں کی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرمائی، اور پھر فرمایا ثم تکون خلافت علی منہاج نبوہ، اس کے بعد پھر خلافت علی منہاج نبوہ قائم ہوگی۔ یعنی ایک لمبا وقفہ ہے جس کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے الفاظ میں فیض عوج کا زمانہ قرار دیا ہے، تاریکی کا زمانہ۔ یہ وہ زمانہ ہے جس میں خلافت راشدہ موجود نہیں تھی، جس میں اولیاء اللہ موجود تھے، اقطاب ابدال موجود تھے، مجددین موجود تھے، محدث موجود تھے، لیکن خلافت راشدہ موجود نہیں تھی۔ اس خلافت راشدہ کا ذکر جو اپنے اندر نبوت کے کمالات رکھتی ہے، ذیلی طور پر نبوت کی شان رکھتی ہے، وہ منہاج نبوت پر ہے۔ اس کا حوالہ اگر کسی کو چاہیے تو نبوت کے معیاروں میں وہ ڈھونڈ سکتا ہے۔ نبوت کا معیار کیا ہے؟ اِنَّا لَا نَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اللہ فرماتا ہے ہم رسولوں کی مدد کرتے ہیں، اور ان لوگوں کی بھی جو ان کے ساتھ ہوتے ہیں، جو ان پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ منہاج نبوت ہے، یہ خلافت راشدہ، خلافت حقہ، خلافت علی منہاج نبوہ، جس کی نشاندہی معین الفاظ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ یہ وہ خلافت ہے جس میں نبوت کی شان موجود ہے، ذیلی طور پر اس کے اندر اس کے کمالات موجود ہیں۔ اس خلافت کی نشاندہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم تکون خلافت علی منہاج نبوہ، یہ خلافت ہے وہ عظیم خلافت، عالی شان خلافت، جس کے اندر ذیلی طور پر نبوت کے کمالات موجود ہیں، نبوت کی برکات موجود ہیں، نبوت کے کام موجود ہیں، نبوت کی نشانیاں موجود ہیں۔ وہ نبوت کی نہج پر ہے، نبوت کے طریق پر ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کا کمال دیکھیں، آپ کو جوامع الکلم عطا کیے گئے تھے، ایک ایک لفظ میں امت کی تقدیر بیان کر دیتے ہیں۔ جب اپنے بعد خلافت علی منہاج نبوت کی بات کی ہے تو فرمایا ثم تکون خلافت علی منہاج نبوہ ما شاء اللہ ان تکون، اس وقت تک قائم رہے گی جب تک اللہ چاہے گا کہ قائم رہے۔ ثم یرفعہا، پھر اللہ اسے اٹھا لے گا، وہ باقی نہیں رہے گی۔ جب دوسری دفعہ اس خلافت کی بات کرتے ہیں تو نہ یہ فرماتے ہیں کہ اس وقت تک اللہ قائم رکھے گا جب تک، اس وقت تک قائم رہے گی جب تک اللہ قائم رکھے گا، نہ یہ فرماتے ہیں کہ ثم یرفعہ، اللہ اسے اٹھا لے گا۔ ایک مستقل پیغام دے دیا، ایک کھلی تحریر دے دی کہ ثم تکون خلافت علی منہاج نبوہ ثم سکت۔ حضرت حذیفہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ بات کرنے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، یعنی اس کے بعد امت کی تقدیر یہ ہے قیامت تک کہ اس میں خلافت علی منہاج نبوہ قائم رہے گی، اس کے اٹھنے کا کوئی سوال نہیں ہے۔
حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی تقدیر کو بیان کرتے ہوئے اپنے رسالہ الوصیت میں یہ وہ وصیت ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے اپنے پیروکاروں کو دی، اپنی جماعت کو دی۔ آپ فرماتے ہیں، اے عزیزو، جب کہ قدیم سے سنت اللہ یہی ہے کہ خدا تعالیٰ دو قدرتیں دکھلاتا ہے، تا مخالفوں کی دو جھوٹی خوشیوں کو پامال کر کے دکھلاوے، سو اب ممکن نہیں کہ خدا تعالیٰ اپنی قدیم سنت کو ترک کر دیوے۔ اس لیے تم میری اس بات سے جو میں نے تمہارے پاس بیان کی غمگین مت ہو اور تمہارے دل پریشان نہ ہو جائیں۔ اس لیے فرمایا کہ یہاں ثم یرفع کی شرط نہیں تھی، یہاں یہ شرط نہیں تھی کہ جب تک اللہ چاہے گا قائم رکھے گا، یہاں تقدیر یہ تھی کہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی۔ آپ فرماتے ہیں، غمگین مت ہو اور تمہارے دل پریشان نہ ہو جائیں، کیونکہ تمہارے لیے دوسری قدرت کا دیکھنا بھی ضروری ہے، اور اس کا آنا تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ وہ دائمی ہے، جس کا سلسلہ قیامت تک منقطع نہ ہوگا۔ یہ وہ خلافت ہے جس میں آج ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ یہ وہ خلافت ہے جس کا احیاء نو حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی کتاب شہادت القرآن میں کئی پہلوؤں سے اس پر روشنی ڈالی ہے۔ آپ نے انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم، کہ ہم نے تمہاری طرف وہ رسول بھیجا ہے جو تم پر گواہ ہے، جو شاہد ہے، جو شہادت دینے والا ہے۔ اس شہادت کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں، غرض شہادت دائمی کا عقیدہ جو نص قرآنی سے بتواتر ثابت اور تمام مسلمانوں کے نزدیک مسلمہ ہے، تبھی معقولی اور تحقیقی طور پر ثابت ہوتا ہے جب خلافت دائمی کو قبول کیا جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت امت پر قیامت تک قائم ہے، اس لیے یہ خلافت بھی قیامت تک ہے، اس کا سلسلہ منقطع نہیں ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے دوسری قدرت کا ذکر فرمایا ہے، اور دوسری قدرت خلافت نہیں ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی کتاب الوصیت چھوٹا سا رسالہ ہے، اس کو غور سے پڑھ لیں۔ ایسے کھلے الفاظ میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام بیان فرماتے ہیں کہ دوسری قدرت خلافت کے علاوہ کچھ نہیں، اور یہ خلافت بھی وہ خلافت ہے جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نمونے پر قائم ہوگی۔ آپ فرماتے ہیں، یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریر ہے، روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 304 اور 305، رسالہ الوصیت۔ حضور فرماتے ہیں، غرض دو قسم کی قدرت ظاہر کرتا ہے، اول خود نبیوں کے ہاتھ سے اپنی قدرت کا ہاتھ دکھاتا ہے، دوسرے ایسے وقت میں جب نبی کی وفات کے بعد مشکلات کا سامنا پیدا ہو جاتا ہے اور دشمن زور میں آ جاتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ اب کام بگڑ گیا، اور یقین کر لیتے ہیں کہ اب یہ جماعت نابود ہو جائے گی، اور خود جماعت کے لوگ بھی تردد میں پڑ جاتے ہیں اور ان کی کمریں ٹوٹ جاتی ہیں، اور کئی بدقسمت مرتد ہونے کی راہیں اختیار کر لیتے ہیں، تب خدا تعالیٰ دوسری مرتبہ اپنی زبردست قدرت ظاہر کرتا ہے اور گرتی ہوئی جماعت کو سنبھال لیتا ہے۔ یہ دوسری قدرت حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمائی، جس کو ظاہر کرتا ہے اور اس سے جماعت کو سنبھال لیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، پس وہ جو اخیر تک صبر کرتا ہے خدا تعالیٰ کے اس معجزے کو دیکھتا ہے۔ اور فرمایا، جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق کے وقت میں ہوا۔ یہ دوسری قدرت کون سی ہے؟ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے وقت میں ظاہر ہوئی۔ پس قدرت ثانیہ وہ قدرت ہے جو خلافت راشدہ، خلافت علی منہاج نبوہ ہے، جس کا نمونہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہے۔ اس ایک ذرہ بھی اس میں شک نہیں ہو سکتا کہ دوسری قدرت کوئی اور چیز ہے، مجددیت ہے، محدثیت ہے یا ولایت ہے۔
یا کوئی اور روحانی منصب ہے، دوسری قدرت سوائے اس خلافت حق کا، خلافت علی منہاج نبوہ کے اور کچھ نہیں، جس کا نمونہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے وقت میں ہوا، جبکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ایک بے وقت موت سمجھی گئی اور بہت سے بادیہ نشین نادان مرتد ہو گئے اور صحابہ بھی مارے غم کے دیوانے کی طرح ہو گئے، تب خدا تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کھڑا کر کے دوبارہ اپنی قدرت کا نمونہ دکھایا۔ یہ وہ قدرت ہے جو دوبارہ ظاہر ہوئی، یہ وہ قدرت ثانیہ ہے جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے نمونہ میں ظاہر ہوئی۔ پس آج حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بعد جو قدرت ثانیہ ہے وہ خلافت علی منہاج نبوہ کے علاوہ اور کچھ نہیں، خلافت حقہ اسلامیہ احمدیہ کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا اور اس وعدہ کو پورا کیا جو فرمایا تھا، وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ یہ آیت کون سی آیت ہے؟ دوسری قدرت کے لیے آیت استخلاف کو پیش فرمایا ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے۔ اس میں کسی کو کوئی شبہ ہوتا ہے تو اس کے اپنے دماغ کا خلل ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی عبارت کھلی عبارت ہے، پر عرفان عبارت ہے، معارف سے بھری ہوئی عبارت ہے۔ ایک صحیح سمجھ والے کو، صحیح ایمان والے کو اس میں کوئی شبہ پیدا نہیں ہو سکتا کہ خلافت علی منہاج نبوہ ہی دوسری قدرت ہے جس کے 5ویں مظہر آج ہمارے اندر موجود ہیں اور بفضل ہی تعالی ہم اس سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ یہ خلافت حقہ اسلامیہ کیا ہے؟ یہ خلافت منہاج نبوہ کیا ہے؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے سے پیوستہ زمانے کے ایک صوفی بزرگ، ایک ولی اللہ، ایک عالم بے بدل، ایک فقیہ جس کا ثانی کوئی نہیں، حضرت شاہ محمد اسماعیل شہید رحمہ اللہ تعالی، وہ اپنی کتاب منصب امامت میں خلافت منہاج نبوہ کو جس طرح بیان فرماتے ہیں، اس کے ایک ایک لفظ سے عرفان و معارف خلافت، برکات خلافت کا شہد ٹپکتا ہے۔ وہ پڑھنے والی کتاب ہے، چند صفحے ہیں، لیکن جس طرح انہوں نے اس خلافت کو بیان کیا ہے حیرت انگیز ہے۔ یہ کسی احمدی کی تحریر نہیں ہے، یہ ان لوگوں کی تحریریں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے خلافت کا عرفان عطا فرمایا تھا۔ وہ فرماتے ہیں امامت تامہ جو مکمل امامت ہے اس کو خلافت راشدہ، خلافت علی منہاج نبوہ اور خلافت رحمت بھی کہتے ہیں۔ واضح ہو کہ جب امامت کا چراغ شیشہ خلافت میں جلوہ گر ہو، واضح ہو کہ جب امامت کا چراغ شیشہ خلافت میں جلوہ گر ہوا تو نعمت ربانی بنی نوع انسان کی پرورش کے لیے کمال تک پہنچی اور کمال روحانی اس رحمت رحمانی کے کمال کے ساتھ نور علی نور آفتاب کی مانند چمکا۔ یہ ہے وہ خلافت حقہ، خلافت علی منہاج نبوہ جو امامت کا چراغ لے کر شیشہ خلافت میں ڈھلتا ہے تو نور علی نور ہو جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس مقام خلافت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں خلیفہ راشد رسول کے فرزند ولی عہد کی بجائے، اور دوسرے خلیفہ راشد رسول کے فرزند ولی عہد کی بجائے ہے، یعنی وہ وقت کے نبی کا ایک وہ بیٹا ہے جو ولی عہد ہے، جس نے اس کے بعد اس کا منصب لینا ہے، اس کی گدی پر بیٹھنا ہے۔ تو کہتے ہیں اور دوسرے ائمہ دین بمنزلہ دوسرے بیٹوں کے۔ بس جیسا کہ تمام فرزندوں کی سعادت مندی کا تقاضا یہی ہے کہ جس طرح وہ مراتب پاسداری، وہ خدمت گزاری اپنے باپ کے حق میں ادا لاتے ہیں، وہ بتمام ہی اپنے باپ کے جانشین بھائی کی سے بجا لائیں اور اسے اپنے باپ کی جگہ شمار کریں اور اس کے ساتھ مشارکت کا دم نہ بھریں۔ وہ شخص جو خلافت کے مقابل پر کھڑا ہونا چاہتا ہے یا خلافت کے منصب پر شبہ کرتا ہے، اس کی مثال سید اسماعیل شہید رضی اللہ عنہ نے رحمہ اللہ نے اس میں دے دی ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں امام، یعنی وہی امام، وہی امامت جو شیشہ خلافت میں ڈھلتی ہے اور وہ خلیفہ راشد بنتا ہے۔ فرماتے ہیں امام رسول کے سعادت مند فرزند کی مانند ہے، وہ رسول کے ایک سگے بیٹے کی طرح ہے، اور تمام مکابر امت و بزرگان ملت یہ سننے والی تحریر ہے، اس کو اپنے دلوں پر، اپنے دماغوں پر نقش کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ کہتے ہیں امام
رسول کے سعادت مند فرزند کی مانند ہے، اور تمام اکابر امت و بزرگان ملت ملازموں اور خدمتگاروں اور جانثار غلاموں کی مانند ہے۔ یہ فرق ہے خلیفہ راشد کا۔ وہ خلیفہ جو علی منہاج نبوہ قائم ہے، اس کے مقابل پر چاہے وہ کتنا عالی منصب ہو، وہ خدمت گزار کے طور پر ہے، وہ غلام کے طور پر ہے۔ پھر لکھتے ہیں جس طرح تمام اکابر سلطنت اور ارکان مملکت کے لیے شہزادہ والا قدر کی تعظیم ضروری ہے اور اس سے توسل واجب ہے، اور اس سے مقابلہ کرنا نمک حرامی کی علامت ہے، اور اس سے مفارقت کا اظہار بد انجامی پر دلالت کرتا ہے۔ جو اس سے مفاخرت کرتا ہے، یعنی اس سے اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے یا اس کی تحقیر کرتا ہے، تخفیف کرتا ہے، وہ بد انجامی پر اس کا سفر جاری ہو جاتا ہے۔ لکھتے ہیں اور اس کے حضور اپنے علم و کمال کو سمجھ بیٹھنا دونوں جہان کی شکاوت ہے، اس کے ساتھ یگانگی رکھنا رسول سے یگانگت ہے، اور اس سے بیگانگی ہو تو رسول سے بیگانگی ہے۔ جو شخص خلافت کو چھوڑتا ہے، یہ ہم نے ماضی میں بھی تجربہ کیا ہے، آئندہ بھی ایسا ہی ہوگا کہ جو خلافت کو چھوڑے گا وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے منصب کو بھی چھوڑے گا۔ دیکھیں کیسی پر عرفان عبارت ہے کہ اس سے یگانگی رکھنا رسول سے یگانگت ہے، اور اس سے بیگانگی ہو تو رسول سے بیگانگی ہے۔ امام وقت سے سرکشی اور روگردانی اس کے ساتھ گستاخی ہے، اور اس کے ساتھ بلکہ خود رسول کے ساتھ ہمسری ہے، اور خفیہ طور پر خود رب العزت پر اعتراض ہے، یعنی یہ خدا پر اعتراض جاتا ہے اگر خلیفہ سے مفاخرت کا دم بھرا جائے یا اس کی تخفیف کی جائے۔ کہتے ہیں اور خفیہ طور پر خود رب العزت پر اعتراض ہے کہ ایسے ناقص شخص کو کامل شخص کی نیابت کا منصب عطا ہوا۔ رسول اس نے کامل بھیجا تھا، لیکن اس کی نیابت ایسے شخص کو دے دی جو ناقص تھا۔ تو یہ اعتراض اللہ تعالیٰ پر جاتا ہے، اور یہ ہو نہیں سکتا۔ خلافت علی منہاج نبوت وہ منصب ہے جو نبوت کے کمالات ذلی طور پر اپنے اندر رکھتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں الغرض اس کے توسل کے بغیر قرب الہی محض خلل و وہم ہے، اور ایک خیال ہے جو سراسر باطل اور محال ہے۔ اسی طرح ان کی اور عبارتیں ہیں جو بہت ہی عالی شان ہیں۔ مثلا وہ لکھتے ہیں خلیفہ راشد سایہ رب العالمین، خلیفہ راشد سایہ رب العالمین، ہم سایہ انبیاء المرسلین، سرمایہ ترقی دین، اور ہم پایہ ملائکہ مقربین ہے۔ کیسا عالی شان منصب ہے اس خلیفہ کا، اور یہ تفسیر ہے اس آیت کی کہ اسجدوا لآدم، خدا تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا اس آدم کے لیے سجدہ کرو، اس کی کامل اطاعت کرو، اس کے آگے جھک جاؤ، اس کے کام پورے کرو۔ رب العالمین کا سایہ ہے، اور فخر کریں اپنے آپ پر کہ اس وقت ہمارے اوپر یہ سایہ ہے رب العالمین کا، خلافت کے اس صاحبان کے ذریعے۔ کہتے ہیں انبیاء مرسلین کا ہم سایہ ہے، اور ترقی دین کا سرمایہ ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے لکھا ہے، اور اس کو اپنی نظر دوڑا کر دیکھ لیں کہ اسلام نے جب بھی ترقی کی ہے خلفاء کے ذریعے کی ہے، اور آئندہ جب بھی ترقی کرے گا خلفاء کے ذریعے ہی ترقی کرے گا۔ کہتے ہیں وہ دارہ امکان کا مرکز ہے۔ بڑی مشکل عبارت محسوس ہوتی ہے، لیکن دارہ امکان کیا ہے؟ کن فیکون۔ یہ وہ شخص ہے جو اس منصب خلافت پر بیٹھتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ قائم کرتا ہے، اس کو قوت تکوینی عطا کرتا ہے، اس کو اپنے اس صفت میں داخل کرتا ہے، اس صفت کا اظہار اس پر ہوتا ہے کہ جب وہ خواہش کرتا ہے اس کی خواہش پوری کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول درج کیا ہے برکات الخلافت کتاب میں، جس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ جب ایک خاص مقام پر اللہ کا بندہ پہنچتا ہے تو اس کے ذریعہ سے کھیتیوں پر بارشیں ہوتی ہیں، کھیتیاں اس کے ذریعے پکتی ہیں، اس کے ذریعے ہوائیں چلتی ہیں، اس کے ذریعے بارشیں نازل ہوتی ہیں، اس کے ذریعے دنیا پر فیض نازل ہوتے ہیں۔ یہ ہے کن فیکون۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ اللہ پر قسم کھائیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم پوری کرتا ہے۔ یہ اس کے کن فیکون میں
داخل مقام ہے جو اللہ تعالیٰ اپنی صفات کے ذریعہ اس پر نازل کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، حضرت محمد مصطفیٰ، غلام احمد کی خلافت احمدیہ، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس، انی مانا، نعرہ تکبیر۔ یہ تحریر لمبی ہے، پہلے بھی چھپی ہے، آئندہ بھی چھپ جائے گی۔ اس کا ایک فقرہ پڑھ دیتا ہوں۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ فرماتے ہیں خلیفہ راشد نبی حکمی ہے، اس وجہ سے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح خلیفہ کی تعریف کی ہے کہ انوار و رسالات و کمالات نبوت ذلی طور پر اس میں نازل ہوتے ہیں، اس لحاظ سے وہ اس کا حکم جو ہے وہ نبی کا حکم ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات ہے کہ آپ نے فرمایا علیکم بسنتی، میری سنت کو مضبوطی سے تھامو، وسنت خلفائے راشدین المہدیین، اور خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھامو۔ اس کا حکم نبی کا حکم قرار پاتا ہے، اس کی سنت نبی کی سنت کے تابع ہے۔ اتنا ہی نہیں، فرمایا عزو علیہ بالنواجذ، اتنا مضبوطی سے تھامو جیسے انسان اپنی داڑھوں کے ذریعہ کسی چیز کو مضبوطی سے جکڑ لیتا ہے۔ خلیفہ راشد وہ خلیفہ جو علی منہاج نبوہ قائم ہے، وہ سنت قائم کرنے والا خلیفہ ہے۔ اس کی تاکید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، یہ کوئی معمولی خلافت نہیں ہے۔ لوگ مخالفت کرتے ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی مخالفتیں کیا حیثیت رکھتی ہیں، ان کا مقام کیا ہے؟ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ نے اپنے بعد قائم ہونے والے خلیفہ کو یہ پیش خبری دی تھی کہ اگر وہ خدا کا نام لے کر کھڑا ہو جائے گا تو دنیا کی حکومتیں بھی اس سے ٹکر لیں گی تو ریزہ ریزہ ہو جائیں گی۔ اسی کا حوالہ دیتے ہوئے حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے 1984 میں فرمایا، جس طرح اس احرار موومنٹ کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے جماعت پر بے انتہا فضلوں کی بارشیں برسا دی تھیں، میں یہ یقین کامل رکھتا ہوں کہ اس احرار موومنٹ کے نتیجے میں بھی اتنی عظیم الشان رحمتیں اللہ تعالیٰ کی جماعت پر نازل ہوں گی جن کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وہ جماعت آج کچھ اور ہے جس کو احرار نے مٹانے کی کوشش کی تھی، اس سے آج سینکڑوں گنا زیادہ طاقتور ہے جتنی اس وقت 1933 اور 34 میں تھی۔ اب تو احرار کا نام بھی کوئی کہیں نظر نہیں آتا، نام بھی بدل گئے ہیں۔ طلباء کو بتانا پڑتا ہے کہ یہ احرار موومنٹ کیا تھی، اور جماعت کو دیکھیں دنیا کے کناروں تک محیط ہو چکی ہے۔ حضور فرماتے ہیں آج جس جماعت کو مٹانے کی یہ کوشش کر رہے ہیں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کل یہی جماعت سینکڑوں گنا ابھرے گی، اور چھوٹے چھوٹے ممالک وہم بھی نہیں کر سکیں گے کہ ہم اکیلے اس جماعت کے اوپر حملہ کرنے کا بھی خیال کر سکتے ہیں۔ اگلی نسلیں جو مخالفتیں دیکھیں گی وہ بڑی بڑی حکومتوں کی اجتماعی مخالفتیں ہوں گی۔ یہ چھوٹی چھوٹی چند حکومتیں مل کر جن کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، جو دنیا سے مانگ کر پلتی ہیں اور ہر چیز میں محتاجی رکھتی ہیں، اور خدا نے جو تھوڑا بہت دیا ہے اسی پر تکبر کا یہ عالم ہو گیا ہے کہ خدا کی جماعتوں سے ٹکر لینے کی سوچ رہی ہیں۔ فرمایا جماعت کی تقدیر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مشکل راستوں سے گزرے اور ترقیات کے بعد نئی ترقیات کی منازل میں داخل ہو۔ یہ مشکلات ہی ہیں جو جماعت کی زندگی کا سامان مہیا کرتی ہیں۔ اس مخالفت کے بعد جو وسیع پیمانے پر مجھے مخالفت نظر آ رہی ہے وہ ایک دو حکومتوں کا قصہ نہیں، اس میں بڑی بڑی حکومتیں مل کر جماعت کو مٹانے کی کوشش کریں گی، اور جتنی بڑی سازشیں ہوں گی اتنی ہی بڑی ناکامی ان کے مقدر میں لکھ دی جائے گی۔ جتنی بڑی سازشیں ہوں گی اتنی بڑی ناکامی ان کے مقدر میں لکھ دی جائے گی۔ فرمایا مجھ سے پہلے خلفاء نے آئندہ آنے والے خلفاء کو حوصلہ دیا تھا اور کہا تھا کہ تم خدا پر توکل رکھنا اور کسی مخالفت کا خوف نہیں کھانا۔ میں آئندہ آنے والے خلفاء کو خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تم بھی حوصلے رکھنا
اور میری طرح ہمت و صبر کے مظاہرے کرنا اور دنیا کی کسی طاقت سے خوف نہیں کھانا۔ وہ خدا جو ادنا مخالفتوں کو مٹانے والا خدا ہے، وہ آئندہ آنے والی زیادہ قوی مخالفتوں کو بھی چکنا چور کر کے رکھ دے گا اور دنیا سے ان کے نام و نشان مٹا دے گا۔ جماعت احمدیہ نے بہرحال فتح کے بعد ایک اور فتح کی منزل میں داخل ہونا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت اس تقدیر کو بہرحال بدل نہیں سکتی۔ یہ وہ تقدیر ہے جو حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے بیان فرمائی۔ یہ وہ خلافت علی منہاج نبوہ ہے جس کی عظمت کو حکومتیں بھی سلام کرتی ہیں، اور اگر کوئی مخالف ہوتی ہے تو اس کو ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح وہ ٹکڑے ٹکڑے ہوئی ہے، ریزہ ریزہ ہوئی ہے۔ اور اس مخالفت کو ہم نے خلافت رابعہ میں بھی دیکھا ہے کہ جو مخالف ہوا وہ پاش پاش ہو گیا، وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، اس کے ٹکڑے بھی نہ مل سکے۔ یہ وہ سچائیاں ہیں، یہ وہ نوشتے ہیں، الہی نوشتے ہیں جس کے دوش پر جماعت احمدیہ چلتی ہے۔ آخر میں حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ کا ایک اقتباس آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آپ نصیحت کرتے ہوئے جماعت مومنین کو، جماعت خلافت کو ارشاد فرماتے ہیں: اے مومنوں کی جماعت، اے عمل صالح کرنے والو، اے مومنوں کی جماعت، اے عمل صالح کرنے والو، میں تم سے کہتا ہوں کہ خلافت خدا تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کرو۔ جب تک تم لوگوں کی اکثریت ایمان اور عمل صالح پر قائم رہے گی، خدا اس نعمت کو نازل کرتا چلا جائے گا، لیکن اگر تمہاری اکثریت ایمان اور عمل صالح سے محروم ہو گئی تو پھر یہ امر اس کی مرضی پر موقوف ہے کہ وہ چاہے تو اس انعام کو جاری رکھے اور چاہے تو بند کر دے۔ پس خلیفہ کے بگڑنے کا کوئی سوال نہیں۔ خلافت اس وقت چھینی جائے گی جب تم بگڑ جاؤ گے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو بگڑتے ہیں ان سے ہی چھینی جاتی ہے، اور اللہ کے فضل سے جماعت مومنین پر خلافت کا وہ سائبان تنا ہوا ہے جو اللہ تعالیٰ نے قائم فرمایا ہے۔ فرمایا پس اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی ناشکری مت کرو اور خدا تعالیٰ کے الہامات کو تحقیر کی نگاہ سے مت دیکھو، بلکہ جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ تم دعاؤں میں لگے رہو تا قدرت ثانیہ کا پے در پے تم میں ظہور ہوتا رہے۔ تم ان ناکاموں اور نامرادوں اور بے عملوں کی طرح مت بنو جنہوں نے خلافت کو رد کر دیا۔ تم ان ناکاموں اور نامرادوں اور بے عملوں کی طرح مت بنو جنہوں نے خلافت کو رد کر دیا، بلکہ تم ہر وقت ان دعاؤں میں مشغول رہو کہ خدا قدرت ثانیہ کے مظاہر تم میں ہمیشہ کھڑے کرتا رہے تاکہ اس کا دین مضبوط بنیادوں پر قائم ہو جائے اور شیطان اس میں رخنہ اندازی کرنے سے ہمیشہ کے لیے مایوس ہو جائے۔ اے ہمارے پیارے خدا، دنیا کے ہر فرد بشر کو اپنی اس نعمت عظمیٰ سے فیض یاب کر دے، اس کا دل خلافت نور سے روشن اور منور کر دے۔ آمین، اللہم آمین۔